اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال ہے، کیا موزوں اور جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر موزے بحالت وضو پہنے ہوں تو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ موزوں پر مسح کیا۔ سیدنا سبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہادی دستہ بھیجا تو ان لوگوں کو سبزی نیا لیا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے انہیں پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ اکثر روایات میں خفن کا لفظ آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے چمڑے کا موزہ۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مسح صرف چمڑے کی جراب پر ہو سکتا ہے، اون یا کاٹن کی جراب پر جائز نہیں، جبکہ اس سے مراد وہ جس سے پاؤں کو ڈھانپا جاتا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں الساخین کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پاؤں کو گرم رکھنے کی چیز، اور جراب کا استعمال بھی اسی مقصد کے لیے آتا ہے۔ اس لیے امام ابن جوزی، امام خطابی اور امام اللغہ اور ابو عبید کے نزدیک الساخین سے موزے، جراب اور اس طرح کی دوسری چیزیں مراد ہیں۔ دراصل شریعت کی نظر میں مسح کا سبب چمڑا نہیں بلکہ پاؤں کا ڈھانپنا ہونا اور پہنی ہوئی چیز کو بار بار اتارنے کی مشقت ہے۔ اس لیے مقیم کو 1 دن رات اور مسافر کو 3 دن رات تک مسح کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے برعکس کسی عقلی یا نقلی دلیل سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مسح کا اصل سبب چمڑا ہے، اور نہ چمڑے کے علاوہ دوسری چیز پر مسح سے ممانعت کا اشارہ موجود ہے۔ لہٰذا اگر حدیث میں محض چمڑے کے موزے کا ذکر ہوتا تو بھی اپنے عموماً کے پیش نظر جرابوں پر مسح جائز ہوتا، لیکن جب حدیث میں خفن کے علاوہ پاؤں ڈھانپنے والی دوسری چیزوں پر مسح کرنے کا ذکر صریحاً موجود ہے تو جرابوں پر مسح کرنا بالاولیٰ جائز ہے۔ صاحب غیتہ المقصود نے لکھا ہے کہ جوربین کے بارے میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے کہ وہ کھال اور چمڑے کی ہیں یا اس سے عام یعنی اون اور روئی کی ہیں۔ صاحب قاموس نے اس کی وضاحت لفافۃ الرجل سے کی ہے۔ یہ تفسیر اپنے عموم کے پیش نظر پاؤں پر پہننے والے لفافے پر دلالت کرتی ہے، خواہ وہ لفافہ کھال اور چمڑے کا ہو یا اون اور روئی کا۔ علامہ طیبی اور قاضی شوکانی نے اسے چمڑے سے موقید کیا ہے، اور شیخ عبدالحق دہلوی کے کلام کا محصل بھی یہی ہے۔ امام ابو بکر ابن العربی اور علامہ عینی نے تصریح کی ہے کہ وہ اون کا ہے، اور شمس الائمہ الحلوانی نے اسے 5 انواع پر تقسیم کیا ہے۔ یہ اختلاف واللہ عالم اس لیے ہوا ہے کہ یا تو اہل لغہ نے اس کی مختلف تفسیر کی ہیں یا مختلف علاقوں میں جراب کی ہیبت و صورت مختلف ہوتی ہے، بعض علاقوں میں چمڑے کی اور بعض میں اون کی اور بعض میں تمام انواع کی۔ ہر کسی نے اپنے اپنے علاقے میں پائے جانے والے جرابوں کی ہیبت کے لحاظ سے اس کی شرح کر دی ہے، اور بعض لوگوں نے تمام علاقوں میں پائے جانے والی جرابوں کی تفسیر کر دی ہے، خواہ وہ جس کے بھی نوع سے تعلق رکھتی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ جو جراب پاؤں پر چڑھانے والے لباس کو کہتے ہیں، وہ ہاتھ چمڑے کا ہو، سوت کا ہو یا اون کا، ان سب پر مسح کرنا جائز ہے، اور اس کا انکار کرنا صحیح نہیں ہے۔ جزاک اللہ واللہ